مولانا صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ آپ لوگوں نے جو یہ معاہدہ کر لیا تو اس کے لیے تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، تو آپ کیسے اس معاہدے کو پورا کریں گے؟ دیکھیں ہم نے اس معاہدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پورا کرنے کا وعدہ وہ آپ تحریر پڑھ لیں۔ ایم کیو ایم کو بھی یہ معلوم تھا کہ ہم دونوں مل کے آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن اس معاہدے میں جس کاز کو ریڈریس کیا گیا وہ کاز درست ہے۔ دیکھیں نا کہ اگر ایک پاپولیشن بنیاد ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ بیکورڈنیس اور تھوڑی بہت چیزیں باقی بھی ہیں، لیکن مین بنیاد پاپولیشن ہے۔ پاپولیشن کی بنیاد پہ سارا جو ریونیو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے چلا جاتا ہے صوبوں میں، تو پھر جا کے ایک صوبے میں ایک جگہ پہ جا کے اٹک جائے اور ضلعوں کو، ڈویژنز کو یا علاقوں کو جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم نہ ہو، تو یہ زیادتی نہیں ہے یہ؟ تو اس کے اوپر صوبوں کے اوپر بھی کچھ تھوڑا بہت چیک ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ کا حلقہ جو ہے وہ تو کہاں کا کہاں پہنچ جائے اور جو دور دراز کا حلقہ ہے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ نالی بھی نہ بنے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ڈیمانڈ تو ان کا جائز ہے، لیکن ان کو کیا آپ لوگ حکومت میں بھی شامل کروانا چاہتے ہیں ساتھ، یا کہ پیپلز پارٹی کی طرح رہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ کیبنٹ کا حصہ بنے۔ اچھا، اور مولانا صاحب کے بارے میں بھی یہ خواہش ہے کہ مولانا کے بارے میں بالکل ہماری خواہش موجود ہے، اور مولانا نے جو گلہ کیا وہ بھی یہی تھا کہ جی اب آپ لیٹ ہو گئے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اپنی شورا میں، تو جب آپ یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھیں مذاکرات کولیشن پارٹنرز کے، ایم کیو ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس وقت ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور یہ بات درست ہے۔ آپ کے ایک اور پرانے دوست محمود خان اچکزئی صاحب، وہ سنی اتحاد کونسل کے کینڈیڈیٹ بن گئے صدارت کے لیے، اس پہ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ برحال دیکھیں جی، محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اپنے خیالات، اپنے نظریے اور اپنی سوچ کے بندے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ برہمن کو کعبہ میں گاڑو، گرچہ وہ جو ہے وہ بت خانے میں رہا ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جن نظریات کی پاسداری کی ہے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے نظریے اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ بلند رکھا ہے۔ میں اس لیے ان کی اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن اب یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت وہ ان لوگوں کے کینڈیڈیٹ بنے ہیں جو لوگ 2018 میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تضحیک امیز گفتگو جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے متعلق کرتے، کیونکہ ان کے اس نظریے اور اس سوچ کے وہ اس وقت مخالف تھے۔ آج ان کی سوچ اور نظریہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ وہ تو آپ اور پیپلز پارٹی والے بھی ایک دوسرے کے بارے میں کرتے رہے، لیکن ابھی پھر اکٹھے بیٹھ گئے۔ نہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی وہ رویہ، ہماری لیڈرشپ نے خاص طور پہ کبھی بھی وہ رویہ نہیں اپنایا جو عمران خان اپناتا رہا ہے اپنے مخالفین کے بارے میں۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ جب وہ حکومت میں تھے تو وہ جس طرح سے اپنی پارلیمانی پارٹی کو مینیج کرتے تھے، کبھی کسی اور پارٹی نے اس طرح سے اپنی پارٹی کو مینیج نہیں کیا۔ یہ IMF کو جو پی ٹی آئی نے لیٹر لکھا ہے اس پہ آپ کے کیا کمنٹس ہیں، اور کیا حکومت اس کی بنیاد پہ کوئی کارروائی کا ارادہ یہ رکھتی ہے؟ ملک کے بنیادی مفادات کے اوپر ایک وار ہے، اور یہ غداری کے اگر زمرے میں نہیں بھی آتا تو یہ اس سے کم بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے معاشی مفادات کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا، اور اس نیت کے ساتھ، بلکہ یہ نیت رکھنا کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کرے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ بیٹھ جائے، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی جب ہو نہیں سکتی۔ تو حکومت کوئی کارروائی کرے گی اس بنیاد پہ؟ دیکھیں، اس میں کارروائی جو ہے وہ اس معاملے کو فردر ایگریویٹ کرے گی، اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے وہ تو شاید ہو نہ ہو، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے وہ اچھلے گا، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کا جو IMF کے ساتھ ڈائلاگ ہے یا IMF کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے
اس کو میں سمجھتا ہوں کوئی نقصان پہنچے گا. پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اثر کو جو ہے وہ کم کرے اور کوشش کرے کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھے. اچھا، آپ کے نزدیک اس نئے سیٹ اپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج تو اکانومی ہی ہے. سب سے بڑا چیلنج تو ہے وہ اس وقت، بلکہ اس وقت کیا، اس سے پہلے بھی جب ہم نے 2 سال پہلے جب حکومت سنبھالی تھی اس وقت بھی یہی چیلنج تھا اور یہ چیلنج حل نہیں ہو سکا. اور آج بھی جو ہے وہ یہی چیلنج ہے. جبکہ یہ مئی 2018 میں یا 2017-18 میں جب ہمارے خلاف PMLN کے خلاف، میاں نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی اور ہمیں جو ہے وہ الیکشن وہ ہروایا گیا، اس وقت یہ چیلنج نہیں تھا. اس وقت پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے اور معاشی طور پہ جو ہے وہ جو سرخرو ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا، ٹریک پہ تھا. لیکن اس کے بعد کے پھر آپ دیکھ لیں کہ معاملات کہ اس کے بعد پھر جو 3.25 سال حالت رہی ہے، اس کے بعد ہمارے 2 سال بھی وہی حالت رہی ہے. آج بھی پاکستان وہیں کھڑا ہے. پیپلز پارٹی کو خوش رکھنا اس سے بڑا چیلنج نہیں ہوگا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے گی؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کو خوش رکھنا اگر یہ چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ہم نے میٹ کرنا ہے تو پھر تو یہ میٹ ہو چکا. پیپلز پارٹی کو خود اس بات کا احساس ہے، ہونا چاہیے اور یہ کنٹینیو کرنا چاہیے کہ ان کا تعاون جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ناٹ فار PMLN گورنمنٹ بلکہ پاکستان کے لیے ان کا جو ہے وہ متفق رہنا اور پر اعتماد رہنا اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تو نہیں بنے، لیکن کیا وہ میدان میں موجود رہی کہ کچھ افواہیں ہیں کہ جی وہ دوبارہ لندن جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ سن آف سائل ہے، وہ یہیں پہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ان کا پورا ارادہ ہے کہ وہ پارٹی خیر پوری طرح سے جو ہے وہ ان کے اوپر پارٹی کا اعتماد ہے. وہ پارٹی کو بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہتر انداز سے چلائیں گے. اور جو دوسری دونوں گورنمنٹس ہیں، پنجاب بھی اور مرکز میں بھی، وہ ان کے تجربے سے، ان کی رہنمائی سے، ان کی قیادت سے فائدہ اٹھائیں گے. تو وہ ادھر ہی رہیں گے، پاکستان جی میں ہی رہیں گے. بالکل 100%.